بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علی رسول الکریم۔ ریسپیکٹڈ ویوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل یونیورسل لائسم پہ ویلکم کہا جاتا ہے۔ اسلامک سٹڈیز CSS PMS کے حوالے سے یہ 5واں لیکچر ہے، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار ڈسکس کریں گے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے انٹرنل سٹیبلٹی۔ جنگ کی تیاری میں سب سے ضروری چیز کسی ریاست کا داخلی استحکام ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی آرمی اس وقت دل جمی سے لڑ سکتی ہے جب اس ملک کی آبادی آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کے ساتھ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل اقدامات فرمائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کی طرف توجہ دی کہ مدینہ میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس میں دن بھر میں 5 دفعہ مسلمانوں کی گیدرنگ سے میوچل انٹریکشن، ریپو بیلڈنگ اور ہمدردی وغیرہ کی انوائرمنٹ کریٹ ہوئی، اور یہی مقام فوج کا ہیڈ کوارٹر بھی قرار پایا۔ دوسرے نمبر پر رشتہ مواخات ہے کہ مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کر کے نہ صرف مہاجرین کی آبادکاری اور فائنینشیل ایشو کا حل کیا بلکہ ایک اجتماعیت کی فضا بھی قائم فرمائی۔ تیسرے نمبر پر میثاق مدینہ چارٹر ہے۔ آپ اسے دنیا کا پہلا ایگریمنٹ کہیں یا دنیا کا پہلا الائنس کہیں یا تحریری دستاویز کہیں، اس میں مدینہ کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کو مذہب سے بالاتر ہو کر ایک چارٹر کے تحت اکٹھا کیا تاکہ داخلی امن و امان قائم ہو سکے۔ انٹرنل سٹیبلٹی کے بعد جو سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ تھی ارد گرد کے قبائل سے ریلیشنز بلڈ کرنا۔ ہجرت سے تقریباً 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ودان کی طرف گئے۔ اس سفر کو غزوہ ودان یا ابوا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں قریش کے قبیلہ بنو زمرہ آباد تھا۔ وہاں اس قبیلے کے سردار کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا کہ وہ قبیلہ قریش کی مدد نہیں کرے گا، غیر جانبدار رہے گا اور اپنے علاقے میں امن بحال کرے گا۔ اس واقعے کے چند منتھ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذو العشیرہ تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا قبیلہ بنو مدلج آباد تھا۔ وہاں پر بھی یہی ایگریمنٹ ہوا کہ وہ قریش کی مدد نہیں کریں گے، غیر جانبدار رہیں گے اور اپنے علاقے میں امن بحال کریں گے۔ اس سفر کو غزوہ ذو العشیرہ کہا جاتا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے ارد گرد بسنے والے قبائل غیر جانبدار رہیں اور ان کا قریش سے الائنس بنانے کا خطرہ نہ رہے۔ جنگ میں کامیابی کا ایک اور ریزن جنگ کے علاقے سے واقفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر طویل اور غیر معروف راستوں کا انتخاب فرماتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تمام راستوں سے واقفیت ہو سکے اور بوقت ضرورت وہ ان راستوں کو استعمال فرمائیں۔ سیکرٹ اور انٹیلیجنس یہ جنگ جیتنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بعض دفعہ محض ایک راز لیک آؤٹ ہونے سے جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، کہ اے ایمان والو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری بربادی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فوجی دستہ روانہ فرماتے انہیں قبل از وقت معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل تو کوئی اور ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالات کسی دوسرے مقام کے متعلق کرتے یا مبہم اور ذو معنی الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی نقل و حرکت سے بھی باخبر رہتے تھے اور اس کے لیے خصوصی ارینجمنٹ فرماتے تھے۔ 5ویں نمبر پہ ملٹری سٹرکچر ہے۔ اسلام سے پہلے جاگیرداری نظام راج تھا۔ بادشاہ اپنے سرداروں کو جاگیریں عطا کرتے اور یہ سردار اس کے عوض جنگ کے موقع پر فوج اور اس کے لازمات مہیا کرتے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لڑنے کے قابل مسلمان کو فوجی قرار دیا اور ان کی ٹریننگ کی گئی۔ مسلمان مجاہد اپنی استطاعت کے مطابق اسلحہ خود مہیا کرتے تھے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی وقفہ میں کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے نام ایک رجسٹر میں درج کروائے تو ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق تقریباً 1500 ہوئی۔ جب کبھی جہاد کا اعلان ہوتا تو تمام لڑنے والے مسلمان اپنا نام لکھوا لیتے، پھر اگر کسی کو کوئی مجبوری پیش آ جاتی تو وہ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیتا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے فوج کا ایک الگ محکمہ قائم کیا، باقاعدہ تنخواہ دار ملازم رکھے۔ پھر یہ افواج دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک وہ جو ہر وقت چھاونیوں میں تیار رہتی، اور دوسرے وہ جو ٹریننگ کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے اور اپنے کام کاج مصروف ہو جاتے اور ضرورت کے وقت ان کو بلایا جاتا۔ نیکسٹ ہے جی رولز آف اپوائنٹمنٹ۔ ابتدائی اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے جو لوگ لڑائی کے قابل تھے ان میں مندرجہ ذیل صفات کا ہونا ضروری تھا۔ نمبر 1 مسلمان ہو، دوسرا یہ کہ مرد ہو، تیسرا بالغ ہو، چوتھی شرط یہ تھی کہ سلیم العقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، پانچواں قد قامت اور جسمانی طاقت والا ہو، چھٹا صحت مند ہو، ساتواں یہ کہ والدین کی اجازت ہو، اور آٹھویں اس میں یہ شرط ہونی چاہیے تھی کہ وہ با کردار ہو۔ نیکسٹ ہے جی سلیکشن آف کمانڈرز۔ اسلامی لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور پھر ان کے قائد یا سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد کے لیے ٹیلنٹ اور جنگی سکلز دیکھ کر کسی کو بھی سپہ سالار مقرر فرما دیتے تھے۔ 8ویں نمبر پہ ہے تربیت۔ ٹریننگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی، اطاعت امیر، ڈسپلن، کوپریشن، میوچل سمپتھی، ریگولیرٹی، پنکچویلٹی اور طہارت اور پاکیزگی جیسے اوصاف کے ساتھ کی۔ نیکسٹ ہے جی پارٹیسپیشن آف دا ویمن۔ اصولاً عورتیں جہاد کے فریضے سے مستثنیٰ ہیں، تاہم ضرورت کے وقت وہ میدان جنگ میں جا کر زخمیوں کو سنبھالنے، ان کی مرہم پٹی کرنے، ان کے لیے پانی یا دوسری اشیاء ضرورت مہیا کرنے کی خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے جسے رباط کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رباط یعنی سرحدوں چوکیوں میں بسر کرنا دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز۔ ایمبیسڈر کی تکریم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ جنگ کا فارن پالیسی سے گہرا تعلق ہے، غیر مسلم ممالک سے تعلقات ایک حد تک بنانے کی اجازت ہے۔ نیکسٹ ایگریمنٹس ہیں۔ دوسرے ممالک سے برابری کی سطح پر معاہدات ہونے چاہیے۔ یہ معاہدات امن کے بھی ہو سکتے ہیں اور تجارتی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر صورت میں ایک حد میں رہ کر کرنے چاہیے۔ اگر کوئی پاسداری نہ کرے تو قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ طور پر اس کے سامنے پھینک دینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی میدان جنگ کا انتخاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب فرماتے تھے جہاں سے پورے میدان جنگ پر نظر رکھی جا سکے اور بوقت ضرورت ہدایات جاری کی جا سکیں۔ نیکسٹ ہے دشمن کی تدابیر کو ناکام بنانا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے ٹریڈ روٹ تھے ان کی ناکہ بندی بھی کی اور غزوہ احزاب کے موقع پر دشمن کی فوج میں انتشار بھی ڈالا، جیسا کہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی کوالٹیز آف ملٹری اسٹریٹجسٹ، کہ ایک سپہ سالار کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو ہمیں سیرت سے ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شجاعت اور بہادری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہادر ترین تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اسی سیرت کے اس پہلو کو بھی اپنانا چاہیے۔ دوسرا جو ہے خوبی وہ ہے جوہر شناسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس صحابی میں جو ٹیلنٹ دیکھتے، جو ابیلٹی دیکھتے، اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو عہدہ عطا فرماتے تھے۔ دوسرے نمبر پر باہمی مشاورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سپہ سالار کی حیثیت سے سب سے مشورہ بھی لیتے تھے، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر لیا، غزوہ احد، غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مشورہ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج سے ہمدردی اور فوج کے درمیان مساوات بھی رکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وزڈم آف وار بھی تھی۔ باقی جو سپہ سالار ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ ساری چیزیں ہم انہیں سیکھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ڈیسیجن پاور بھی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول مقاصد کے لیے کام کیا ہے۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق کل غزوات و سرایا تقریباً 84 ہیں، اور اس میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 324 ہیں، اور جو کافر مقتول ہوئے ہیں وہ 842 ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اسے سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔